1861 وہ سال جب 9 دوستوں کے ایک گروپ نے مل کر ایک مرچنٹ بریگنٹین شپ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ بریگنٹین شپس اپنے دور کے تیز رفتار شپس جانے جاتے تھے۔ اس شپ کا نام ایمیزون رکھا گیا اور اس کے پہلے کیپٹن کا نام ہے رابرٹ میکلیلان، جو کہ انہی 9 دوستوں میں سے ایک ہیں۔ شروعات میں ہی یہ شپ قریبی علاقوں میں بدنام ہونے لگا اور اس کی وجہ تھی اس کے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب قسم کے واقعات، جس کے بعد لوگوں نے اسے گوسٹ شپ کہنا شروع کر دیا۔ پہلا واقعہ اس وقت ہوا جب ایمیزون کو ریپیئر کے لیے شپ یارڈ لے جایا گیا۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی اور شپ یارڈ کا ایک بڑا حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شپ یارڈ کا ایک بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ایمیزون کو خروچ تک نہیں آتی۔ کچھ دنوں بعد ایمیزون کی ٹکر ایک شپ سے ہو جاتی ہے۔ اس ٹکر سے ایمیزون کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوسری شپ معمولی سی ٹکر کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جس کے بعد سب لوگ سہم جاتے ہیں۔ ایمیزون شپ پر سفر کے دوران شپ کا پہلا کیپٹن رابرٹ میکلیلان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ میکلیلان کی موت کے بعد سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس شپ پر ضرور کوئی سایہ ہے۔ باقی پارٹنرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ شپ بیچ دینا چاہیے، کیونکہ اب ان کو کافی لاس ہو رہا تھا۔ ان کے لیے اس شپ سے کمائی کرنا پاسبل نہیں رہا۔ 1867 کے بعد کئی لوگوں نے اس شپ کو خرید کر پروفٹ بنانے کی کوشش کی، لیکن سب کو لاس کی وجہ سے اس سے جان چھڑانی پڑی۔ اس وقت تک اس شپ کا نام ایمیزون سے میری سیلیسٹ رکھ دیا گیا تھا۔ 1972 میں میری سیلیسٹ کو کیپٹن برگز نے اچھے داموں خرید ڈالا۔ کیپٹن برگز ایک ایکسپیرینسڈ میرینر تھے جو اس شپ کے ساتھ ہونے والے واقعات کو صرف ایک مذاق سمجھتے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر وہ ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ 7 نومبر 1872 میری سیلیسٹ نیو یارک سے اٹلی کے شہر جنوا کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ یہ سفر کیپٹن برگز کے لیے خاص ہے کیونکہ کیپٹن کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 سالہ بیٹی بھی موجود ہے۔ 25 سے 30 دنوں کے اس سفر کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا، کیونکہ کیپٹن برگز اور اس کی فیملی سمیت شپ کے سارے کرو کو اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ لوگ پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں کرو کے غائب ہونے کی وجہ شپ پر جنات کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے یہ شپ آئے دن کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ سب کے خیال میں کیپٹن برگز کو یہ شپ خریدنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک برٹش مرچنٹ شپ ڈی گریٹیا کے کرو کو اٹلانٹک اوشن میں 6 میل دور سے ایک شپ دکھائی دیتا ہے۔ شپ کی موومنٹ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شپ ویران ہو۔ کیپٹن ڈیوڈ مور ہاؤس نے جانچ کرنے کی غرض سے قریب جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ شپ کسی بھی سگنل کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ کیپٹن مور ہاؤس جیسے جیسے اس شپ کے قریب جاتا گیا، اسے یقین ہو گیا کہ اس شپ پر کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ قریب پہنچتے ہی کیپٹن نے 2 لوگوں کو شپ کی جانچ کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو کیپٹن نے خود شپ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ کیپٹن مور ہاؤس جان چکے تھے کہ یہ شپ میری سیلیسٹ ہے، لیکن کیپٹن کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ بالکل ٹھیک حالت میں کھڑی اس شپ کو کھلے سمندر میں چھوڑنے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ شپ اپنی منزل سے 400 میل دور تھا اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے چھوڑنا پڑے۔ میری سیلیسٹ پر کرو کا پرسنل سامان بالکل ٹھیک حالت میں اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام لوٹیروں کا نہیں ہے۔ الکول سے بھرے اس شپ پر 6 مہینوں کی خوراک کا ذخیرہ موجود تھا اور الکول کا سارا سٹاک بھی بالکل ٹھیک حالت میں اپنی جگہ پر ہی پڑا تھا۔ مزید جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ شپ کے نچلے حصے میں 3 فٹ تک پانی موجود ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ شپ کو ڈبو دے۔ کسی بھی شپ کے نچلے حصے میں جمع پانی کو بلج واٹر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو شپ ڈیک یا ہل کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا۔ شپ کے باٹم کو ہیوی رکھنے کے لیے بلج واٹر کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ جانچ کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ شپ کا سارا نیویگیشن سسٹم غائب ہے، یا پھر اسے جان بوجھ کر غائب کیا گیا ہے۔ 19th سینچری کے نیویگیشن سسٹم میں میگنیٹک کمپس کا استعمال ہونے لگا تھا، جو کہ غائب تھا اور کسی کو بھی نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ اس دور میں ٹریورس بورڈ کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ سیلرز ٹریورس بورڈ کے ذریعے شپ کی ڈائریکشن اور سپیڈ کو مارک کرتے، اس طرح سے شپ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں چلتا رہتا، اور یہ کام ہر آدھے گھنٹے بعد کرنا ضروری ہوتا تھا۔ نیویگیشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے 2 راستے بچ جاتے ہیں جس سے راستہ اور وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے ستاروں کی موومنٹ پر نظر رکھنا، اور دوسرا سیلرز وقت معلوم کرنے کے لیے سورج کا الٹیٹیوڈ معلوم کرتے۔ اس طرح سے انہیں وقت اور ڈائریکشن کا اندازہ ہو جاتا۔ کیپٹن مور ہاؤس نے ایک کیبن میں ڈیلی لاگ دیکھا، جس سے پتہ چلا کہ اس لاگ میں آخری انٹری 9 دن پہلے کی گئی تھی۔
موراؤس نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں یہ شپ جبرالٹر لے کر جانا چاہیے جو کہ 600 مائلز دور تھا۔ یہ فیصلہ کیپٹن نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میری ٹائم لاس کے مطابق جو بھی کسی شپ کو ریسکیو کرے گا اسے اس شپ کی مالیت کے حساب سے ایک بڑا ریوارڈ دیا جائے گا۔ میری سیلیسٹ کے ساتھ اس دن آخر کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ کیپٹن برگس، اس کی فیملی اور سارا کرو آخر کہاں غائب ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے سارا معاملہ کورٹ پر چھوڑا جاتا ہے۔ کورٹ نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی۔ میری سیلیسٹ کے ایک کرو ممبر نے اپنی وائف کے نام ایک لیٹر لکھا تھا جس میں اس نے بتایا کہ ان کا سفر اچھا گزر رہا ہے۔ جان آسٹن نے شپ کی جانچ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی جس میں کہا گیا کہ میری سیلیسٹ نے کسی بھی بڑے طوفان کا سامنا نہیں کیا۔ جان کا ماننا تھا کہ اگر یہ شپ کسی بڑے طوفان میں پھنستا تو شپ پر بڑی تباہی کے اثرات نظر آ رہے ہوتے۔ میری سیلیسٹ پر نہ صرف ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی بلکہ شیشے کی چھوٹی بوٹلز میں سے ایک بھی نیچے نہیں گری۔ لیکن ایک ایسی بات رپورٹ میں بتائی گئی تھی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ میری سیلیسٹ کے اونر کیپٹن برگس کی تلوار شپ سے برآمد کی گئی جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، لیکن یہ خون کسی انسان کا ہے یا نہیں یہ ثابت کرنا کافی مشکل تھا۔ کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کورٹ نے یہ کہہ کر کیس بند کر دیا کہ میری سیلیسٹ کے کرو نے شراب پی رکھی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا حادثہ پیش آیا۔ لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ سچ یہ ہے کہ 150 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس دن میری سیلیسٹ شپ کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ کیپٹن برگس اور اس کے سارے عملے کے غائب ہونے کے پیچھے کیا واقعی گوسٹ شپ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ میری سیلیسٹ پر جنات کا سایہ ہے یا پھر یہ سب فرضی باتیں ہیں؟ اس بارے میں کئی تھیریز ہیں، جیسے ایک تھیوری ہے کہ میری سیلیسٹ شپ پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن موراؤس ہی ہیں۔ جی ہاں، وہی کیپٹن جنہوں نے میری سیلیسٹ کو ریسکیو کیا تھا۔ انعام کی لالچ میں انہوں نے یہ سب کیا اور اس پلین میں ان کا سارا کرو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کیس کے دوران کیپٹن موراؤس کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ کورٹ میں سوالوں کے جواب ٹھیک سے نہیں دے پا رہے تھے اور پھر انہیں انعام کی رقم حاصل کرنے کی بھی کافی جلدی تھی، اس لیے موراؤس نے انعام حاصل کرنے کے لیے ایک الگ کیس کر ڈالا تھا۔ ایک اور تھیوری بھی ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کیپٹن برگس، اس کی فیملی اور سارے کرو کو کسی وجہ سے شپ چھوڑنی پڑ گئی تھی، اس لیے یہ لوگ ایک لائف بوٹ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے، لیکن لائف بوٹ پر زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ لوگ سمندر میں ڈوب گئے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ تھیوری کافی حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے کیونکہ میری سیلیسٹ پر لائف بوٹ نہیں ملی تھی۔ اگر اس دن شپ پر لائف بوٹ موجود تھی تو ضرور اسے استعمال کیا گیا ہوگا، لیکن سر آرتھر کونان ڈوئل اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے 1884 میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ میری سیلیسٹ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا بلکہ اس شپ کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی تھی اور یہ سازش کرنے والا ایک غلام تھا۔ آرتھر ڈوئل کے مطابق اس غلام کے ساتھ کیپٹن برگس کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے، جس کے بعد غلام نے کیپٹن برگس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔